اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام شریعت کے اجالے لے کر میں آپ کا میزبان شاہد قادری آ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام چینل امت کے بھلا پر ہر بدھ کی شب کم و بیش رات 10 بجے یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے، اور خالصتاً دین اسلام کی خدمت کے لیے اور امت کی بھلائی کے لیے اس پروگرام کو نشر کیا جاتا ہے۔ تو میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ یہ پوری امت اس پروگرام سے افادیت حاصل کر سکے۔ ناظرین محترم، اس مرتبہ ایک اور منفرد موضوع میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ مفتی صاحب میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت میرے سوالات کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اس دور میں ہر دوسرا شخص جادو، سحر یعنی عملیات کی وجہ سے اور غلط جعلی عاملین کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ پریشان امت اپنی پریشانیوں میں غلط عاملین کے پاس جا کر پھنس جاتے ہیں، اور ان کو غلط گائیڈنس یہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی موضوع پر انشاءاللہ تعالی میں مفتی صاحب سے سوالات رکھوں گا، تو آپ پروگرام کے آخری تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے ناظرین محترم، باقاعدہ اب میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی افضل قادری شاذلی مدنی میرے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، اور حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ شریعت میں عملیات کے ذریعے علاج کرنے کا کیا حکم ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ شریعت میں عملیات کے ذریعے سے، مطلب روحانی عملیات کے ذریعے سے علاج کرنے کا کیا حکم ہے، تو جو تعویذات کلمات کفریہ اور کسی بھی شرعی قباحت سے منزہ ہوں، یعنی پاک و صاف ہوں، کوئی اس میں شرکی منتر اور کوئی بھی شرکی عمل یا کفریہ کلمات نہ ہوں، نہ اس میں کوئی اور شرعی خرابی ہو، تو ان کا لکھنا اور گلے میں ڈالنا یہ جائز ہے۔ جیسا کہ
صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنی بالغ اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم فرمائی تھی حفاظت کے حوالے سے، تو وہ دعا اپنی بالغ اولاد کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سکھاتے تھے، اور نابالغ اولاد جو ان الفاظ کو، ان کلمات کو پڑھ نہیں سکتے تھے، ان کو کاغذ وغیرہ پہ لکھ کر، کسی بھی چیز پر لکھ کر گلے میں ڈال دیتے تھے۔ حضرت علامہ سید محمد ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامی میں ارشاد فرماتے ہیں، اور تعویذات کا لکھنا لوگوں کے عمل کے جواز، لوگوں کے عمل کے یعنی جواز کے، اس کا عمل جو ہے وہ لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہے، جواز جو ہے وہ لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل کی وجہ سے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات ہیں، یعنی احادیث کریمہ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اعمال کے حوالے سے بہت ساری روایات ہیں۔ اور جب تعویذ کا کاغذ پر لپٹا ہو، یعنی جب کوئی کاغذ پر تعویذ لکھا ہوا لپٹا ہو، تو جنوبی اور حائضہ کو بازو پر باندھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر اس کو کوٹنگ کر لیا گیا ہے، پیک کر لیا گیا ہے، اور پھر اس کو اگر پیک کرنے کے بعد حائضہ یا جنوبی شخص بھی اپنے بازو پر باندھ لے یا گلے میں پہن لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے ایک حدیث کی روایت جو ابو داؤد شریف کی حدیث تھی اس حوالے سے، اور فتاوی شامی میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے عرض کیا، اس حوالے سے کثیر دلائل موجود ہیں۔ بہرحال ہم کسی پر اتفاق کریں گے کہ حدیث کی روشنی میں اور فقہ کی روشنی میں تعویذات کے ذریعے سے علاج کروانا یہ جائز ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ کسی عالم دین سے یا کوئی ایسا عامل ہے جو شریعت کا پابند ہے، ایسے شخص سے روحانی علاج کروانا چاہیے۔ ہر اہل علم کے پاس جا کے جو ہے وہ اپنے معاملات کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی اچھا عامل مل جائے جو شریعت و سنت کا پابند ہو، اس کے ذریعے سے روحانی علاج کروایا جائے۔ تو ناظرین محترم، جناب محترم مفتی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت اور آسان الفاظوں میں ہمیں بتایا کہ روحانی علاج کی شریعت کی کیا حیثیت، کیا حکم ہے۔ جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں یعنی باشرع نمازی پرہیزگار باشرع عامل سے یعنی علاج کرانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور ہر ایک میں سمجھتا ہوں دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی معاملات اس دور میں ایسے ہیں کہ وہ عاملوں کی لائن میں لگا ہے۔ جتنا رش اس وقت عاملین کے آستانوں پر، ان کی جگہوں پر، ان کی دکانوں پر نظر آتا ہے، اتنا رش شاید ہاسپٹلوں میں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور بالخصوص خواتین ایسی جگہوں پر بہت زیادہ راغب ہیں، کیونکہ خواتین اکثر سیدھی ہوتی ہیں، اور عاملین جو غلط عاملین ہیں ان کو بیوقوف بنانے میں وہ کامیاب رہتے ہیں۔ اور آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا، کیونکہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کی عقل کچھ کام نہیں کرتی، اور وہ غلط عاملین کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں دماغ کو حاضر رکھ کر، سوچ سمجھ کر ایسے عاملین کے پاس جانا چاہیے جو کہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو آئیے ناظرین محترم، ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں اور مفتی صاحب سے جانتے ہیں کہ علاج کی نیت سے خواتین کا عاملین کے پاس جانے کا کیا حکم ہے؟ خواتین علاج کے لیے
عامل کے پاس ان کا جانا جائز ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر کے پاس، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس خواتین علاج کے لیے جاتی ہیں، تو اسی طریقے سے عاملین کے پاس بھی ان کے لیے یعنی علاج کے لیے ان کو جانا بھی جائز ہے۔ بہرحال یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اچھا کوئی عامل ہے باشرع، اگر عالم دین ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، لیکن اگر عالم نہیں بھی ہے تو عملیات میں مہارت رکھتا ہے اور متقی پرہیزگار آدمی ہے، تو ایسے شخص سے خواتین علاج کروا سکتی ہیں، اس میں کوئی شرعی مذائقہ یا قباحت نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، حضرت نے فرمایا کہ علاج کی نیت سے خواتین عاملین سے اپنا علاج کرا سکتی ہیں۔ ناظرین محترم، آئیے ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک یعنی جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ شادی کے بعد جو شوہر ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے تو حقیقت میں وہ پھنس جاتا ہے۔ اگر وہ ماں کی طرف توجہ نہیں دیتا تو اس دور میں آج کل جو ذہن بن چکا ہے وہ سمجھتے شاید بیوی نے کچھ گھول کے پلا دیا، اور اگر وہ بیوی کی طرف توجہ نہیں دے رہا تو ماں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بیوی نے شاید اس کو کچھ ایسا عمل کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، یا میں اس کے ساتھ میرا رویہ صحیح نہیں ہے۔ تو آئیے اسی موضوع پر میں حضرت سے سوال کرتا ہوں کہ ایک ماں اور ایک بیوی اپنے بیٹے اور شوہر کو عملیات کے ذریعے اپنے حساب سے چلانا چاہتی ہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ عورتوں کو، بیوی کو اپنے شوہر کو اپنے یعنی کنٹرول میں کر لینا، اس کے دماغ کو، اس کی سوچ و فکر کو عملیات کے ذریعے سے اپنے قابو میں کر لینا، یہ شرعاً حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو حاکم بنایا ہے، اور اگر عورت اس کو، مرد کو حاکمیت اس کی ختم کر کے محکوم بنائے گی، اپنے ماتحت کرے گی، تو یہ ظاہر ہے کہ جو شریعت کا یا اللہ تبارک و تعالی کا جو قاعدہ اور قانون ہے، جو طریقہ ہے، اس کی مخالفت ہے۔ تو اس طریقے سے کرنا یہ بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور اسی طریقے سے والدہ اپنے بیٹے کو اپنے کنٹرول میں کر لے کہ وہ بیوی کی طرف زیادہ مطلب اس کا جھکاؤ، اس کا میلان نہ ہو، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اپنی ظاہر ہے کہ ایک مرد وہ اس کا معاملہ بٹ جاتا ہے، کچھ ٹائم اس کو یا کچھ معاملات اس کو اپنے والدین کے دیکھنے پڑتے ہیں، اور کچھ معاملات اپنی بیوی کے دیکھنے پڑتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو دونوں طرف توجہ دینی ہے۔ اب کوئی بھی صرف اپنی طرف اس کو مائل کر لے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو اپنی محبت بندہ اس انداز میں پیش کرے، اور اس کو دینداری اتنی سکھائیں کہ وہ شادی کے بعد بھی لڑکا بیٹا اپنے والدین کو وہی محبت، وہی ان کی حقوق کی ادائیگی کا معاملہ رکھے جو شادی سے پہلے تھا۔ تو اپنی محبت پیش کرے، ان کو سکھائے، تعلیم دے، نہ کہ جو ہے وہ غلط طریقے سے عملیات کے ذریعے سے اس کے ذہن کو اپنے قابو میں کریں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، جناب مفتی افضل قادری شاذلی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سوالاتوں کے جوابات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین محترم، میں آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دعوت کو عام کیجیے، امت کا بھلا کیجیے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں
کہ جب کوئی شخص علاج کی غرض سے کسی عامل کے پاس جاتا ہے تو زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے فلاں رشتہ دار نے، مثلاً پھپھی، خالہ یا اور دیگر رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، تو انہوں نے تمہارے اوپر جادو کرا دیا ہے یا سحر کرا دیا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، جبکہ اس کا ثبوت موجود نہیں ہوتا، اور اس طرح وہ عامل دو دلوں میں اور رشتہ داری میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ناظرین محترم، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف رکھتے ہیں، شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور عاشق رسول ہوتے ہیں، تو ایسا عامل کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ آپ پر جادو یا سحر کس نے کرایا ہے. وہ خاموشی سے آپ کا علاج کرے گا. تو یہ آج کل ہر دوسرے گھر کے مسئلے ہیں کہ آپ پر فلاں نے جادو کرا دیا، فلاں نے کرا دیا، اور رشتہ داریوں میں بے شمار رشتہ داریوں میں تفرقے اور نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. تو ہمیں اس سے بچنا بہت ضروری ہے. آئیے حضرت سے اسی ضمن میں سوال کرتا ہوں کہ کسی عامل کا یہ کہنا کہ تم پر فلاں رشتہ دار نے، دوست یا پڑوسی نے جادو کروایا ہے، یہ کہنا عامل کا کیسا ہے؟ حضرت ارشاد فرمائیں. یقیناً یہ جو عاملین کے حساب کتاب ہوتے ہیں یا جس کو یہ استخارہ کہتے ہیں، تو اپنے ان تجربات کے ذریعے سے، اپنے عملیات کے ذریعے سے یہ حساب و کتاب کرتے ہیں، اور اپنے تجربہ جو ان کو ہوتا ہے یا جو بھی ان کی علمی صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کے مطابق یہ اندازہ لگاتے ہیں. تو یہ علم جو ہے، جس طریقے سے میڈیکل سائنس میں کسی بھی بیماری کے حوالے سے ڈائیگنوس ہوتا ہے کہ بھئی اس کو یہ بیماری ہے، تو یہ تمام چیزیں ظنی ہیں، یعنی یہ ایک اندازہ ہے، ایک جو سمجھ لیجئے کہ قطعی فیصلہ نہیں ہے یہ، یعنی اس پہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ بالکل یہ کنفرم ہو. کنفرم یا یوں سمجھ لیجئے کہ اتھینٹک وہی چیز ہوتی ہے جو اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کی جائے، اور جو چیز ہم اندازے سے، تجربے سے، آلات کے ذریعے سے، فعال کے ذریعے سے، ہماری عاملین جیسے اپنے حساب کتاب کے ذریعے سے معلومات کرتے ہیں، تو یہ ضمنی چیزیں ہیں، یعنی ایک اندازہ ہے، گمان ہے، اتھینٹک نہیں ہے، فائنل نہیں ہے. لہٰذا اب جو ان کو اپنی تجربات کی روشنی میں، اپنے فعال کے ذریعے سے، اپنے عملیات کی، اپنے علم کی روشنی میں انہوں نے حساب کتاب لگایا اور بتایا کہ بھئی اس پر جادو ہے یا بندش ہے یا جو بھی معاملہ ہے، تو اب اس کو کسی کے لیے ہم یا وہ عامل خود کنفرم نہیں کر سکتے کہ اس کو فلاں شخص نے کیا ہے. یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے. اور اس طریقے سے کسی پر الزام لگا دینا، یہ جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ہے وہ جادو کیا گیا، لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بتایا آپ کی طبیعت میں کچھ تبدیلی واقع ہوئی، اس کے اثرات جادو کے آپ کی طبیعت شریف پر ظاہر ہوئے، تو کچھ دن آپ پر یہ کیفیات طاری رہیں، جادو کے اثرات ظاہر ہوئے. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آپ نے بتایا کہ آپ پر لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ فلق اور سورہ ناس حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یعنی
قرآن یہ صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائیں، نزول قرآن ان صورتوں کا مطلب ان 2 صورتوں کا نزول ہوا، تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ کو بیان کی کہ یہ صورتیں جو ہیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، ان کی تلاوت فرمائیے۔ تو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام نے جو اس لبید بن عاصم نے جو جادو کیا تھا اور جس کنویں میں آپ کے بال شریف کے تراشے جو تھے اور کنگھی شریف کے کچھ یعنی دانے کچھ اس کے جو وہ تھے، تو ان چیزوں کو ایک کھجور کے جو ہے گالے میں مطلب کھجور کے پتوں کے جو ہے وہ ایک لفافے میں یا اس میں پیک کر کے انہوں نے وہاں رکھے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے یہ ساری کیفیت آ کے بتائی، اور پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، انہوں نے اس کنویں کا پانی نکالا اور پھر جو ہے وہ یعنی پتھر کے نیچے جو رکھا ہوا تھا کھجور کے پتوں کا لفافہ بنا کے جس میں یہ چیزیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمالی چیزیں، تو وہ نکالیں، اور پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے سورہ فلق اور ناس کی تلاوت فرمائی، تو اس کے ذریعے سے وہ ساری جو گریں تھیں انہوں نے جو گریں باندھی تھیں جادو کر کے، تو وہ ساری گریں کھلتی چلی گئیں اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر سے وہ جادو کی کیفیات جو ہے وہ ختم ہو گئیں۔ تو بہرحال ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بذات خود جو ہے یہ فیصلہ نہیں فرمایا کہ کس نے جادو کیا ہے، تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے، تو آپ خود بذات خود جو ہے وہ اس کا فیصلہ نہیں فرما رہے، حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما سکتے ہیں، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے آپ کو بیان فرمایا بتایا کہ جو ہے یہ فلاں نے آپ پر جادو کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی کسی طور پر کنفرم یہ بات گمان نہیں کر لینا چاہیے، یعنی کنفرم نہیں کر لینا چاہیے کہ فلاں نے کیا ہے، بلکہ شریعت میں بدگمانی گناہ ہے، لہٰذا کہ کوئی بھی عامل اس طریقے سے اگر کرتا ہے تو وہ سخت حرام اور ناجائز عمل میں یعنی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ عمل شرعاً درست نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو کسی کا خاص طور پر نام لے دینا کہ فلاں نے جادو کروایا ہے، یہ شرعاً بالکل بھی مطلب اس چیز کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی معاملات ہوتے تو شریعت میں سارے معاملات پھر اسی طریقے سے گمان کے ذریعے سے قاتل کا بھی پتہ لگا لیتے، چور کا بھی پتہ لگا لیتے، تمام معاملات جو ہے وہ اسی انداز میں پھر کر لیتے، اور پھر جو گواہی کا طریقہ ہے وہ اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی طریقے سے لوگ اپنے تمام معاملات میں فیصلے کر لیتے۔ تو جس طریقے سے دیگر معاملات میں اس طریقے سے صرف گمان پر فیصلہ کر لینا یہ درست نہیں ہے، اپنے علم کے ذریعے سے پتہ لگا لینا کہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے، تو جس طریقے سے دیگر معاملات میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، تو یہاں پر بھی جادو وغیرہ کے حوالے سے بھی شرعاً اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے طور پہ ہم کسی کا نام لے دیں، کوئی بھی عامل کہہ دے کہ فلاں رشتہ دار نے آپ پہ جادو کروایا ہے، تو یہ شرعاً قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ایسا کرنے والا سخت گناہ گار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا حقدار ہوگا۔ تو ناظرین محترم، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور آسان الفاظوں میں حضرت کی زبانی سوال کا جواب سماعت فرمایا، جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ بلا تصدیق کیا بلا وجہ کسی مسلمان پر یا رشتہ دار پر الزام لگانا یہ یعنی سخت ترین گناہ ہے، لیکن ہمارے آج کے اس معاشرے میں بے شمار عاملین جو کام کر رہے ہیں، اتنا خطرناک کام کر رہے ہیں کہ رشتہ داریوں کو تیز نیز کر رہے ہیں۔ وہ اگر زبان سے نہیں بتاتے تو اشارے کر دیتے ہیں، اور اشارہ کرنے پر ہوتا کیا ہے کہ وہ فلاں رشتہ دار اس کے خواب میں آ گیا، وہ عامل صاحب کے پاس گئی، کہا کہ حضرت وہ خواب میں ہاں جی وہی فلاں نے ہی آپ کے اوپر جادو کرایا۔ تو اس طرح خاموشی سے بے شمار خاندان یعنی وہ بدگمانی، بغض اور
नफ़रतों का शिकार हो रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अच्छा आमिल कभी भी वो किसी का नाम नहीं लेगा। और हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम अगर अच्छे आमिल के पास जाते हैं, अगर वो हमारे मतलब की बात, हमारे दिल की बात जो हम चाहते हैं, अगर वो पूरी ना करे तो हम उसे गलत कहकर हकीकत में गलत आमिल के पास जा पहुँचते हैं और वो शरीयत के ख़िलाफ़ काम करके उस काम को पूरा कर देता है और हम उससे अच्छा कह रहे होते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें इन मामलात को बहुत समझने की ज़रूरत है। आइए एक और बहुत ही अहम मसला इस दौर का मैं हज़रत के सामने रख रहा हूँ। यानी इस दौर में होता यह है कि इंसान, लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहता है और वो लड़की आमिलीन का सहारा लिया जाता है और सेहर के ज़रिए उससे शादी के मामलात किए जाते हैं। और इसी तरह कुछ लोग किसी से रिश्तेदारी करना चाहते हैं, अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं या बच्ची की वहाँ रिश्ता करना चाहते हैं। एक पार्टी राज़ी नहीं है तो वो बड़े बड़े आमिलों से रब्ता करके वो तावीज़ात के ज़रिए, अमलियात के ज़रिए वहाँ रिश्तेदारी को जोड़ लेते हैं। तो आइए हम हज़रत से जानेंगे कि वो तावीज़ात के ज़रिए, सेहर के ज़रिए उसके दिमाग को मूव करके ज़बरदस्ती मंगनी और शादी तो कर ली, इसके बाद के क्या नताइज हैं और शरीयत इस बारे में क्या हुक्म देती है। तो आप तवज्जो के साथ इस सवाल को समाअत फरमाएंगे। हज़रत, सवाल ये है कि अमलियात के ज़रिए मंगनी करना और शादी करना कैसा है, ज़रा इरशाद फरमा दीजिए। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फतावा में ये बात इरशाद फरमाई है कि किसी यानी आमिल के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो यानी अमल के ज़रिए से किसी लड़की को किसी लड़के के या किसी लड़के को किसी लड़की के इश्क में, मोहब्बत में मुब्तला करे। तो इस तरीके से करना ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस भी इंसान को, बच्चे को पैदा फरमाया तो उसकी किस्मत के तमाम मामलात वो तहरीर कर दिए गए और फिर कलम कुदरत किस्मत का हाल लिखने के बाद यूँ समझ लीजिए खुश्क हो गया। तो अब जो कुछ उसकी किस्मत में जितना रिस्क है, जितनी उम्र है, जिससे निकाह होना है नहीं होना है, वो सारे मामलात अल्लाह तबारक व तआला ने एक लड़की और एक लड़का जो भी है सब के मामलात को तय फरमा दिया गया है। अब अगर हम किसी को, किसी यानी नौजवान को, किसी नौजवान लड़के को किसी नौजवान लड़की में के साथ आपस में मोहब्बत का मामला कर दें और उनके नसीब में ये रिश्ता नहीं है, ये निकाह होना, ये शादी होना, ये उनके नसीब में नहीं है, तो फिर ये ज़ाहिर है कि अब एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए तो अब ये किसी गुनाह में ज़ाहिर यानी मुब्तला होंगे, गुनाह सरज़द होने का अंदेशा है या ज़िंदगी बर्बाद होने का अंदेशा है। तो इस तरीके से शरन ये बिल्कुल नाजायज़ है, गुनाह है कि शादी से पहले लड़की लड़के की आपस में मोहब्बत के अमलियात के ज़रिए से मोहब्बत उनमें पैदा की जाए या वालिदैन को इस तरीके से उसमें यानी माइल किया जाए, मोहब्बत उनके दिल में पैदा की जाए कि वो अपनी बेटी का रिश्ता किसी भी लड़के से जो अमलियात के ज़रिए से अपना रिश्ता वहाँ करवाना चाहता है तो उसके साथ अपनी बेटी का रिश्ता कर दें या मंगनी कर दें या रिश्ता कर दें, मतलब शादी कर दें। तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, नाजायज़ है, गुनाह है। हाँ, अगर मियाँ बीवी में आपस में कुछ रंजिशें हो गई हैं, ना इत्तेफाकियाँ हो गई हैं और तलाक तक नौबत पहुँचने का अंदेशा है तो इनमें आपस में जो मियाँ बीवी हैं इनमें मोहब्बत के अमल के ज़रिए से मोहब्बत पैदा की जा सकती है, ये शरन दुरुस्त है। जबकि मतलब जायज़ हो और वाकई मतलब कोई शरई ज़रूरत महसूस करते हैं हम
کہ میاں بیوی میں محبت پیدا کی جائے، تو اس میاں بیوی کے لیے تو یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن ان میرڈ لوگوں کے لیے جو جن کا بھی آپس میں کوئی نکاح کوئی تعلق نہیں ہے اور عملیات کے ذریعے سے ان میں تعلق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ شرعاً درست نہیں۔ ناظرین محترم، حضرت نے فرمایا کہ زبردستی کسی کے اوپر سحر کر کے، کسی کو اپنے عشق میں مبتلا کر کے، یا تعویذات کے ذریعے، جادو کے ذریعے، سحر کے ذریعے رشتہ داری کو قائم کرنا، یہ بالکل یعنی ناجائز ہے، کیونکہ جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور کسی کو زبردستی اپنے رشتے میں لانا، اور جب وہ سحر وہ جادو اس کے سر سے اترے گا تو گھر کا سکون یقیناً برباد ہونا ہے۔ تو ناظرین محترم، آج ہر دوسرا شخص جادو کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے اور شریر جناتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور یہی وجوہات ہیں کہ عاملین کے درباروں میں، ان کے آستانوں پر بے شمار رش لگا ہوتا ہے۔ تو میری آپ تمام ویورز سے اور دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ خدارا اب عاملین کو مطلب یہ دیکھ بھال کر، جانچ پڑتال کر آپ ان سے اپنا علاج کرائیں، کوشش کریں کہ جو شریعت کا پابند ہے، نمازی ہے، تو اس کے پاس جایا کریں، کیونکہ جو ایک مرتبہ عامل کے پاس گیا اپنے علاج کے لیے تو میں نے اس کو وہاں سے دوبارہ رخصت ہوتے نہیں دیکھا، ساری زندگی وہ عامل کے آستانے کا یعنی یہ سمجھ لیں مرید ہو جاتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی ساری زندگی۔ تو ناظرین محترم، وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے ہاسپٹل جیسی جگہیں اور عاملین سے محفوظ رکھا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے جعلی عاملین سے محفوظ رکھے اور سحر سے، جادو سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان شاہد قادری آرین کو اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوں گے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔